حالیہ دنوں میں ایران کو ایک دفعہ پھر اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر کشیدگی دوبارہ سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایران بھی جواب دے رہا ہے، تو دوسری طرف ملک کے اندر مسلسل کمزور ہوتی ہوئی معیشت، کرنسی کی غیر معمولی گراوٹ اور سونے سمیت کچھ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں تیزی سے اضافے نے ایرانی حکومت پر عوامی دباؤ میں اچانک اضافہ کر دیا ہے۔ اتوار سے ایرانی تاجر، طلبہ اور عوام سڑکوں پر ہیں۔ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور اس احتجاج کے وائلنس کی شکل اختیار کرنے اور حکومتی کریک ڈاؤن شروع ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ آج ہونے والے مظاہروں میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا میں ان مظاہروں کا موازنہ 2022 میں مہسا امینی نامی لڑکی کی ایرانی موریلٹی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد بھڑک اٹھنے والے مظاہروں سے کیا جا رہا ہے، مگر خود ایرانی حکام اور سرکاری اور نیم سرکاری میڈیا عوامی احتجاج اور مظاہروں کو تسلیم تو کر رہا ہے، مگر انہیں معمول کے مظاہروں سے تشبیہ بھی دے رہا ہے، جس سے حکومت کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے۔ تاہم وہ یہ موقف بھی اختیار کر رہے ہیں کہ ایران مخالف قوتوں اور اسرائیل کے ایجنٹ مہنگائی کے خلاف احتجاج کو ہائی جیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام خبردار کر رہے ہیں کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ خود ایرانی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق انٹیلیجنس اہلکاروں نے 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے بارے میں ابتدائی تحقیقات سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ افراد بیرون ملک مقیم ایران مخالف نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تھے اور احتجاج کو وائلنس کی طرف لے جانے کے مشن پر تھے۔ عام بات یہ بھی ہے کہ خود ایرانی صدر مسعود پزشکیان مظاہرین کو جائز مطالبات پر بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں، پرامن رہنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی عوامی دباؤ کے بعد ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایران بین الاقوامی پابندیوں اور تجارتی بندشوں کی وجہ سے سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے۔ مہنگائی اور کرنسی کی گراوٹ بے قابو ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کی قوت خرید سکڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ دنوں ایک امریکی ڈالر 14 لاکھ سے زائد ایرانی ریال کا ہو گیا تھا، جس سے تاجر طبقہ شدید متاثر ہو رہا تھا۔ مختلف شہروں میں جاری حالیہ احتجاج بھی ایرانی کرنسی کی اس غیر معمولی گراوٹ اور مہنگائی میں مسلسل اضافے کو لے کر اتوار کو دارالحکومت تہران سے شروع ہوا تھا، جہاں کچھ مارکیٹس اور بازاروں میں تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور احتجاج شروع کر دیا۔ نعرے بازی کی، حکومت سے فوری اور مؤثر مانیٹری اصلاحات اور معاشی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اینٹی رائٹس فورس بھی تہران کی سڑکوں اور مارکیٹس میں نظر آئی۔